آیہ بلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته۔ اے رسول پہنچا دو اس بات کو جو تم پر نازل کی گئی ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا خدا کی رسالت کا کام ہی انجام نہیں دیا۔ تمام شیعہ مفسروں کے ساتھ اکثر اہل سنت مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ شان نزول، فریقین کی کتب میں متواتر احادیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ آیت غدیر خم سے متعلق ہے۔ ان روایتوں میں اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری سال حجۃ الوداع کے اعمال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور کی برکت سے شان و شوکت سے انجام پائے۔ واپسی کے سفر میں یہ قافلہ بیابانوں سے گزرتا ہوا ظہر کے وقت غدیر خم پر پہنچا۔ اس وقت عید قرباں کو 8 دن گزرے تھے۔ اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے رکنے کا حکم آیا۔ جو آگے نکل گئے تھے انہیں واپس بلایا گیا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ جب سب جمع ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز جماعت انجام پائی۔ گرمی میں جلتے صحرا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سائبان بنایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو حکم خداوندی سننے کے لیے آمادہ ہونے کا حکم دیا۔ لوگ زیادہ تھے، ہر ایک کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے اونٹوں کے پالانوں کا ممبر بنایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور پرمعنی خطبہ ارشاد فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد کچھ اس طرح سے خطاب کیا: میں عن قریب دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں۔ تم لوگوں سے بھی سوال ہوگا اور مجھ سے بھی پوچھا جائے گا۔ تم لوگ میرے بارے میں کیا گواہی دو گے؟ تمام افراد نے مل کر ایک جواب دیا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ رسالت کو بخوبی نبھایا اور اپنی تمام کاوشوں کو انسانی ہدایت کے لیے بروئے کار لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی نیک جزا عنایت فرمائے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اپنی رسالت، موت کے آنے اور موت کے بعد زندہ ہونے کا اقرار لیا، اور اس اقرار پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا اور فرمایا: میں تم لوگوں میں 2 عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو میری یادگار ہیں، دیکھو تم لوگ ان سے کیا سلوک کرتے ہو۔ ایک عظیم چیز اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب ہے اور دوسری عظیم چیز میرے اہل بیت ہیں۔ مجھے رب جلیل نے بتایا ہے کہ یہ دونوں کبھی بھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ جنت میں مجھ سے مل جائیں۔ ان سے آگے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ان سے پیچھے بھی نہ رہ جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے یہ دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں لوگوں کا طواف کرنے لگیں جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں حضرت علی علیہ السلام پہ پڑیں، ان کو بلایا اور ان کا ہاتھ تھام کر اتنا بلند کیا کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ تمام افراد کو حضرت علی علیہ السلام نظر آنے لگے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے لوگوں، مومنوں کی جانوں پر ان سے بھی زیادہ حق کس کا ہے؟ سب نے جواب دیا: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور مومنین کی جانوں پر ان سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں، پس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا: پروردگار، علی کے دوست کو اپنا دوست قرار دے اور علی کے دشمن کو اپنا دشمن قرار دے۔ جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر، جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، جو علی سے منہ موڑے تو اس سے منہ موڑ لے۔ جہاں علی ہو وہاں حق کو قرار دے۔ آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی کہ جو یہاں موجود نہیں ان تک اس بات کو پہنچائیں۔ اس کے بعد تمام مسلمانوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کو یہ کہہ کر مبارکباد پیش کی: علی ابن ابی طالب، آپ کو مبارک ہو، آپ آج تمام مومن مرد اور عورتوں کے مولا بن گئے۔